بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفی عاشق پوڈ کاسٹ سیریز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر وسیم عباس. تاریخ انسانی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معاشرے کو جوڑنے کے لیے مختلف پیرائے اپنائے گئے. ان میں سے ایک جو پیرایا تھا وہ صوفیہ کرام علیہ السلام کا تھا. صوفیہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو ذات پات، نسل، برادری، مذہب سے ہٹ کر بطور انسان ایک دوسرے کو جوڑنے کا کام کرتے تھے. آج ہم ایک ایسے صوفی شخصیت کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت سخی شہباز قلندر کا پیغام امن. حضرت سخی شہباز قلندر رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے معاشرے کو جوڑنے کے لیے اپنی گراں کی خدمات جو ہے وہ سر انجام دی. تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ہیں ڈاکٹر سید بریر عباس نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب نے حال ہی میں اسلامک سوشو پولیٹیکل تھاٹ کے اندر اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے. ان کا جو عنوان تھا مغربی میڈیا پر اسلاموفوبیا کے مباحث، اس کا تجزیاتی مطالعہ تھا. ڈاکٹر صاحب کے قومی اور بین الاقوامی تحقیقی مجلات کے اندر متعدد آرٹیکل جو ہیں وہ پبلش ہو چکے ہیں. موصوف شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور آپ کا جو تعلق ایسے خاندان کے ساتھ ہے جو براہ راست خانہ فقر کے ساتھ وابستہ ہے. ڈاکٹر صاحب مختلف علمی اور فکری نشستوں کے اندر تشریف لاتے رہتے ہیں. تو آج کی جو فکری نشست ہے ان کے لیے ان کو بطور خاص دعوت دی گئی ہے کہ وہ حضرت سخی شہباز قلندر رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ہمارے ساتھ ان کا جو امن کا پیغام ہے وہ بتائیں کہ اصل میں ان کا امن کا پیغام کیا تھا اور کس طرح انہوں نے معاشرے کے اندر انسانیت کو جوڑا. حضرت سخی لال شہباز قلندر علیہ رحمت کے متعلق آپ نے استفسار کیا تو بظاہر کہنے کو تو حضرت سخی لال شہباز قلندر ایک درویش، ایک فقیر ہیں، اور جو ان کا عمومی تعارف ہے وہ یہی ہے، اور ان کا مزار اقدس سیون شریف میں ہے، سندھ میں موجود ہے، اور ان سے منسوب کچھ ایسی مافوق الفطرت کرامات منسوب کی گئی ہیں جن پہ مختلف اوقات میں بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. لیکن میرے پاس جو حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ہے وہ ان کا خصوصی تعارف ہے، اور جو اصل میں حضرت سخی لال شہباز قلندر علیہ رحمت کی ذات کے متعلق ان کا عرفان حاصل کرنے کے لیے، ان کا تعارف حاصل کرنے کے لیے ان موضوعات کو ٹچ کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نا، حضرت سخی لال شہباز قلندر کو محض ہم ایک فقیر ڈکلیئر کر دیتے ہیں یا ایک صوفی ڈکلیئر کر دیتے ہیں یا ایک درویش ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور ان سے محض اپنی روحانی یا اپنے عقیدت کے رشتے کو جوڑ لیتے ہیں. لیکن حضرت سخی لال شہباز قلندر کی زندگی، جن مسائل پر جو ان کی تحریک تھی وہ کس طرح گزری، ان کے کلام پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر یہ محض کوئی ایک درویش یا فقیر یا کوئی ایسا مجذوب قسم کے آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ باقاعدہ اپنی عملی زندگی میں ایک متحرک شخص تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی طرف سے کمپنسیٹ کیا زندگی کو بلکہ لوگوں کو بھی مجتمع کیا اور انہیں تحریک دی کہ عملی زندگی میں وہ اپنی کمپنسیشن شامل کریں. آپ دیکھیں نا، ایک برٹش آتھر ہیں ریچرڈ برٹن. ریچرڈ برٹن 1851 میں اس نے کتاب لکھی سندھ اینڈ دا ریسز دیٹ انہیبٹ ان دا ویلی آف انڈس. ٹھیک ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں حضرت سخی لال شہباز قلندر کے متعلق کہ وہ ایک الہیات دان ہیں، وہ ایک فلسفی ہیں. وہ ان کے متعلق ان کو ایک گرامر دان کہتا ہے، لغت دان کہتا ہے، ان کو صاحب زبان کہتے ہیں. اور اس کی یہ ریسرچ ہے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے جو کتب مرتب کی تھی وہ مدارس میں پڑھائی جاتی رہیں، جس میں باقاعدہ اس نے ان کے نام ان کتب کے لکھے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں قطع کلامی کر رہا ہوں. اچھا، یہ تعارف ہمارے جو مسلم دانشور ہیں ان کی طرف سے کیا ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا یہ ہمیں برٹش سائڈ سے ہی ملا ہے؟ نہیں، صرف برٹش نہیں، میں ایسے ہی کر رہا ہوں. اس کے بعد ولیم ہیوز ہے، اس کے بعد ڈاکٹر ہرومل ایسر داس ہے، اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں ریسرچرز ایسے ہیں جنہوں نے سندھ کی ویلی کے جو صوفیاء ہیں، جو وہاں پہ غیر معمولی شخصیات ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے، اور ہمیں یہ لٹریچر ملتا ہے، موجود ہے.
میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے مسلم فیلسوف شخصیات کی بات کی، تو ہمارے ہاں اقبال پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ اقبالیات کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ قائم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے ہاں بھی جہاں اقبال کا تصور شاہین پڑھایا جا رہا ہے، اقبال کا تصور خودی پڑھایا جا رہا ہے، اقبال کا تصور مرد مومن پڑھایا جا رہا ہے، اقبال کے ہاں شاہین کا لفظ پورے کلام میں محض 11 مرتبہ بس. ہاں جی. لیکن ہمارے ہاں تو ایسے جیسے، اور اگر شاہین اور عقاب وغیرہ شامل کر لیں تو آلموسٹ ہم کہتے ہیں کہ 70 فگر بنتی ہے ارد گرد. ٹھیک ہے. جبکہ ہم مرد قلندر کا تذکرہ، فقر کا تذکرہ، تو یہ تعداد تصور شاہین سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور ہم نے فوکس تو کیا اقبال کے تصور خودی پر. کیوں نہیں اقبال کا تصور قلندر پڑھایا جاتا؟ جیسے وہ کہتے ہیں قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش. اسی طرح کے پھر ایک نظم اقبال کی پوری قلندر کی پہچان پہ ہے، جس کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ مہرو مہو انجمو ثاقب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. وہ تو اقبال کا تعارف اس طرح کرواتے ہیں. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کی جو کتب ہیں، جس میں میزان الصرف ہے، صرف دوم ہے، صرف صغیر ہے، عقد ہے، اجناس ہے، ربضات ہے، منشب ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ تعارف موجود نہیں حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کا. یعنی حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کو محض ایک مجذوب ڈکلیئر کیا گیا ہے، جبکہ وہ باقاعدہ ایک بہترین الہیات دان اور بہترین فلسفی ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت سخی شہباز قلندر کو مجذوب ہماری معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بنا کر پیش کر دیا گیا، جبکہ جو آپ تعارف بتا رہے ہیں میرے خیال میں اس سے پہلے اس طرح کا تعارف ہمیں کہیں دیکھنے کو، سننے کو نہیں ملتا. تو ہماری معاشرے کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر تو حضرت سخی شہباز قلندر کا یہ تعارف موجود ہی نہیں ہے. تو جب یہ تعارف موجود ہی نہیں ہے کہ وہ ایک عالم دین تھے، وہ پڑھے لکھی شخصیت تھی، جو مختلف مفکرین نے جو ہے وہ ان کو مختلف علوم کے ساتھ جوڑا ہے کہ ان کے ماہر تھے، تو یہ تصویر کا رخ ہمیں کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اصل میں یہ ایک امتداد زمانہ ہے. حضرت سخی لال شاہ باز قلندر 6 صدی ہجری میں وہ پہنچتے ہیں یہاں ہمارے سندھ میں. ٹھیک ہے. اور ان کا جو زمانہ ہے وہی ہے 6 صدی ہجری کے وسط سے لے کر 7ویں صدی ہجری کے وسط تک، 100 سال تقریباً عمر آپ نے پائی. اور اس دوران جتنے بھی فقراء اور صوفیاء اور درویش ہماری دھرتی پر آئے، ان کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ان کی تعلیمات کو کسی نہ کسی انداز میں یہاں کے بسنے والوں نے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی. اچھا. اور حضرت سخی لال شاہ باز قلندر دیکھیں نا، ایک فقہ الاسلام ایک جامعہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر اس کے بانی ہیں، اور آپ کی سپرویژن میں وہ فقہ الاسلام جو ادارہ ہے وہ چلتا رہا. لیکن ہمارے یہاں حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کا وہ تعارف موجود نہیں ہے. یعنی کہ جامعے کے ساتھ جامعے کے بانی ہونا ہے، مدرسہ چلانا ہے، ہمارے تصور ہی نہیں ہے کہ حضرت سخی لال شاہ باز کا علم کے ساتھ، تدریس کے ساتھ کوئی فکری اور علمی شخصیت تھی وہ یا نہیں تھی. ہمارے ہاں تو ایک مبہم سا تصور ان کا پیش کر دیا گیا. اس کا قصور یہی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں کی لوکل کمیونٹی ہے، انہوں نے اپنے افکار یا اپنے رنگ میں حضرت سخی لال شاہ باز کے پیغام کو رنگنے کی کوشش کی. ابھی حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کا کلام جو گورنمنٹ آف سندھ نے ابھی شائع کیا ہے، محکمہ اوقاف نے، اس میں تقریباً 43 غزلیات ہیں حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کے، 38 رباعیات شائع کی ہیں. اس میں جو حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کا کلام شامل ہے، آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس قدر ترغیب اور ترہیب سے ایک مومن کو جگانے کی کوشش کی ہے، جس میں آپ کبھی کسی ایک جعلی پیر سے مکالمہ کرتے ہیں تو اسے، اچھا جعلی پیر کے ساتھ بھی مکالمہ، جعلی پیر کے ساتھ مکالمہ حضرت سخی لال شاہ باز نے اپنے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کئی اشعار پر مبنی ہے وہ غزل. اور اس کے بعد وہ ہر انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، جیسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں کہ تم نے اپنے نامہ اعمال میں کیا چیز درج کی ہے، تم مرتے ہو، تم قبر میں جاتے ہو، لحد میں ہو، اب فرشتے آ گئے ہیں اب. اور ہر مقام کے متعلق ان کا علیحدہ شعر ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت سخی شہباز قلندر صاحب کا جو تعارف ہے، وہ یہ کیا جو خود ساختہ پیر ہیں یا جو ان کی شخصیت کو اس طرح سے جانتے نہیں ہیں، یہ جو معاشرے کے اندر یا ہماری عوام کے اندر دمال، رقص و سرور والا جو ایک تعارف ہے، کیا یہ خود ساختہ ان شخصیات نے بنایا ہوا ہے؟
نہیں، اس میں تھوڑا سا ہمیں توجہ دینی پڑے گی. جو حضرت سخی لال شہباز قلندر کی ذات کے ساتھ موسوم دھمال ہے، اس کی جسٹیفیکیشن تو حضرت سخی لال شہباز قلندر نے خود اپنے کلام میں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور میں اس میں عرض کرتا چلوں کہ چلو جرح و تعدیل ایک علیحدہ معاملہ ہے. ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے مسند احمد بن حنبل میں کہ حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ میں جعفر اور زید بن حارث نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ٹھیک ہے. تو حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارث کو کہا کہ تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو. تو انہوں نے ایک ٹانگ پر ناچنا شروع کر دیا، ایک ٹانگ پر اچھلنا شروع کر دیا اور حضرت نبی اکرم کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. بعد میں آپ نے حضرت جعفر کو کہا کہ جعفر تم اسبہ میں، کلام اور گفتگو میں، تم گفتار میں سب سے زیادہ میرے مشابہ ہو. ٹھیک ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت جعفر نے حضرت زید کے پیچھے بھی یوں ہی ایک ٹانگ پر اچھلنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. بعد ازاں نبی اکرم مجھ سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ علی تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں. اور جب میں نے یہ فکرہ سنا تو میں بھی زید اور جعفر کے پیچھے ایک ٹانگ پر اچھلنا شروع کر دیا. اب اس پہ بات کی جا سکتی ہے، تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے دھمال کے متعلق خود کیا جسٹیفیکیشن پیش کی ہے. حضرت سخی لال شہباز اپنی دھمال کے متعلق بڑا ایک خوبصورت ان کے اشعار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عشق دوست ہر ساعت درون نار می رقصم، کہ میں اپنے دوست کے عشق میں آگ میں ہمہ وقت رقصاں ہوں. اور وہ جہاں بھی دوست کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں خالصاً اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. یعنی کہ عام یہ جو دوستی ہیں نہیں، میں جیسے عرض کیا پہلے کہ حضرت سخی لال شہباز الہیات دان ہیں اور ان کا کلام زیادہ تر الہیات پر مبنی ہے. آپ فرماتے ہیں عشق دوست ہر ساعت درون نار می رقصم، گہے در خار می غلطم، گہے بر خار می رقصم، کہ میں اپنے دوست کے عشق میں ہمتاً محو دمال ہوں، محو رقص ہوں، اور کبھی میں خاک میں غلطاں ہوتا ہوں، کبھی میں نار کے اوپر رقص کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں چو یارم جلوہ نمایت مرا مدہوش می سازد، نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار بھی رقصم، کہ میں جب اپنے یار کے جلوے کو دیکھتا ہوں، نمی دانم کہ چوں دم دیدار بھی رقصم، نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار بھی رقصم. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں جب دم دیدار ہوتا ہے، جب میں اپنے خدا کے روبرو ہوتا ہوں، تو میں کیوں محو دمال ہو جاتا ہوں. تو ان کیفیات کی جسٹیفیکیشن حضرت سخی لال شہباز قلندر کے پورے کلام میں موجود ہے. یہ جو وجد کا تصور ہے، قرآن کریم نے بھی جیسے کہا ہے کہ جب ہماری آیات مومنین پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کہا گیا کہ ان کے وجلت قلوبہم، ان کے دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ ایک دھمال کی کیفیت ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ ہم اگر اپنا کلام پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت اللہ سے ریزہ اب آپ اس کو پہاڑ کی دھمال کہہ لیں یا پہاڑ کا رقص کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ایک مظہر سمجھ لیں، تو جب بھی باطن پہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ نمودار ہوتا ہے تو جس شخص پر جلوہ نمودار ہو رہا ہے وہ اپنی کیفیات سے بالکل بے بہرا ہو جاتا ہے. اس کو سمجھنا تو بڑا آسان ہے کہ اگر ہم کسی دنیا دار شخص کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے حسن کے اندر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے حسن کو جو اللہ نے دیا ہوا ہے، تو انسان اس وقت حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا کرنا ہے. اور جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور اس پر کچھ تجلیات نازل ہوں تو اس کا بھی اپنے آپے سے باہر نکلنا یہ کوئی غیر فطری بات ہے. تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب بہت ساری خوشی اس کو ملتی ہے تب بھی وہ اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے. اگر کوئی صدمہ اچانک ملے تب بھی وہ تو ایک فطری چیزیں ہیں. اور اس کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ باقاعدہ وہ کی رقص کرتے تھے، پری پلانڈ کوئی رقص تھا ایسی، تو یہ کیفیات ایسی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ وہ دیگر کئی جگہوں پر جو انہوں نے اپنے دھمال کا، اپنی رقص کی جسٹیفیکیشن پیش کی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھ پہ جب میرے یار کا جلوہ سامنے آتا ہے تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں کر سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تعارف کے حوالے سے ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ کلندر ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ کلندر کون ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کلندر کی جو نسبت ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. ہمارے ہاں تو کلندر کا کوئی اور ہی کانسیپٹ موجود ہے.
حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کی جو اصل نام ہے ان کا وہ ہے حضرت حسین یا عثمان. ٹھیک ہے. حسین مروندی، عثمان مروندی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے دو اسمائی تاریخی کتب میں ہمیں ملتے ہیں، حضرت عثمان مروندی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کے تمام اسمائی ان کے القابات ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سخی بھی لقب ہے ان کا، ٹھیک ہے. شہباز بھی لقب ہے، ٹھیک ہے. لال بھی لقب ہے، قلندر بھی لقب ہے. ٹھیک ہے. ان معروف القابات کے علاوہ سیف اللسان، ماشاءاللہ، مہدی، واہ، اور اسی طرح دوسرے کے القابات ہیں جو حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کی ذات سے موسوم ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر لقب کے پیچھے ایک پورا فلسفہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اقبال کے ہاں جو قلندر کا تصور ہے، اقبال قلندر ایک ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو خودی کے رازوں سے واقف ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر مظاہر اس کو اپنے ماتحت نہیں کرتے بلکہ وہ مظاہر کو اپنے ماتحت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہمارے ادھر جو لفظ قلندر عمومی طور پر بولا جاتا ہے وہ کچھ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جو جانوروں کو اپنے تسخیر میں لے لیتے ہیں، کبھی ان کو نچاتے ہیں، کبھی مختلف کرتب کرتے ہیں. ہاں، وہ ڈیریویٹڈ ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کسی دوسری مخلوق کو تسخیر کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ڈیریویٹڈ لفظ ہے. ورنہ جو ہم تصور قلندر پڑھتے ہیں، قلندر ایک باقاعدہ روحانی رینک ہے. اور قلندر کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ اقبال کی پوری نظم ہے قلندر کی پہچان. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ قلندر پڑھنا ہے زبر کے ساتھ یا قلندر؟ دونوں روا ہے. اچھا، قلندر بھی درست ہے اور قلندر بھی درست ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت صاحب کے متعلق ایک اور سوال جو بہت ضروری ہے میرے خیال میں ہمارے لیے جاننا، آپ کا علاقہ کون سا تھا؟ اس بارے میں کچھ. حضرت سخی لال شاہ باز قلندر اوریجنلی یہ آذربائیجان اور تبریز سے 40 مائلز اوے ایک علاقہ ہے، قصبہ مروند. ٹھیک ہے. اور اس علاقے سے آپ کا تعلق تھا. اور پھر آپ جیسے میں نے کہا کہ جو ہمارے مورخین ہیں، جو ہمارے برٹش مورخین ہیں، انہوں نے لکھا ہے ان کے متعلق جی جی کہ یہ ایک سیلانی شخصیت تھے جو سیر کرتے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے، اور میں تو اس کو کہوں گا یہ سیرو فی الارض کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ سندھ میں وارد ہوئے تھے. ان کا اوریجنل علاقہ آذربائیجان اور تبریز سے کے پاس وہ قصبہ جو مروند ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ کو عثمان مروندی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا حسین عثمان مروندی کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہ آپ یعنی کہ آذربائیجان کے تھے اور پھر اس کے بعد وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے سندھ پہنچے، اور ان کا مزار بھی سندھ میں ہے. ہاں جی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سندھ جو اب ان کے نام سے منسوب ہے، جی جی، سندھ میں حضرت سخی لال شاہ باز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل قیام 6 سال کا ہے. 6 سال، صرف 6 سال کا عرصہ. اور آپ کی ایج کتنی تھی؟ آپ تب 90 کے ارد گرد، کیونکہ مکمل ایج آپ کی 110 114 یا 100 سال کے قریب تھی. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھ لیں کہ اگر آخری 6 سال انہوں نے 7 میں گزارے ہیں. ٹھیک ہے. اور حیران کن بات یہ، آپ نے پوچھا کہ کس علاقے سے آئے تھے اور حالات کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، تو سندھ کے حالات یہ کہ یہاں پر ایک ہندو مہاراجا تھا جیسر جی. ٹھیک ہے. یہ بالکل کمیٹڈ اور مسلمہ تاریخ کی حقیقت ہے. اور جیسر اس قدر سخت اور ظالم حکمران تھا. آپ نے اردو میں ایک ضرب المثل سن رکھی ہوگی کہ اندھیر نگری چوپٹ راج. ہاں بالکل. جیسر جی کا نام ہی چوپٹ راج تھا. چوپٹ راج. اچھا. اسی کے اس دور حکمرانی کو چوپٹ راج کہا جاتا ہے. راجا چوپٹ بھی اس کا نام مرقوم ہے. تو اس کے خلاف آپ دیکھیں اس 6 سال کے عرصے میں حضرت سخی لال شاہ باز قلندر اتنی کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، میزان الصرف، یہ صرف دوغم، ربضات، عقل، اجناس، منشد، اور ساتھ میں جو وہاں کا سخت ترین ظالم حکمران ہے راجا چوپٹ، اس کے خلاف جہاد بھی کر رہے ہیں. کلمہ حق بلند کر رہے ہیں. کلمہ حق بلند کیا. اور یہ نہیں کہ آپ کو لاؤ لشکر لے کر مروان سے یہاں پر آئے تھے، بلکہ وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ظالم حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے بلند کیے ہوئے نعرے کی اتباع میں وہ ظالم حکمران کا تختہ الٹتے ہیں. اور یہ بہت ایک ایسا سخی لال شاہ باز قلندر کی زندگی کا گوشہ ہے جس کو محض ان کی کرامات کی نظر کر دیا جاتا ہے. جی جی. کرامات کا اپنا ایک وجود موجود ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کرامات کے ساتھ ساتھ جس شخصیت نے اپنی عملی زندگی میں کوئی تحریک پیدا کی ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی غیر معمولی صلاحیت موجود ہوگی. جیسے ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے
غزوات اور سیریات دیکھتے ہیں ان غزوات میں نبی اکرم کے معجزات بھی موجود ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف معجزات کی بنیاد پر آپ نے جنگیں جیتی، بلکہ آپ کا اس میں جو عسکری قیادت تھی، آپ کا جو عسکری رول تھا، اس کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ اسی طرح ہم جب سخی لال شہباز قلندر علیہ رحمت کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ محض 6 سال کے عرصے میں اتنی بڑی سلطنت کے خلاف آپ نے کلمہ حق بلند بھی کیا، اور آپ کی تحریک بالکل کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور اس کے ساتھ لوگوں کو آپ درس و تعلیم بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی گرومنگ بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تعلیمات بھی دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے نفوس کو پاکیزگی عطا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کو ایک اجتماعی معاشرتی اخوت میں باندھ رہے ہیں، اور یہ حضرت سخی لال شہباز قلندر کی بہترین کمپنسیشن ہے انسانی معاشرے میں۔ اچھا، آپ نے بہت خوب فرمایا، واضح کیا کہ حضرت سخی شہباز قلندر کمیونٹی کو جوڑ رہے تھے، انسانوں کی جو ہے وہ تربیت کر رہے تھے اور شریعت کے ساتھ ان کو جوڑ رہے تھے۔ پھر یہ کہاں سے بات آ گئی کہ عام طور پر سننے میں بھی آیا ہے، لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ حضرت سخی شہباز قلندر کا جو کلام ہے وہ شریعت سے آزادی کا، شریعت مخالفت کا ایک نعرہ بلند کیا ہوا ہے کہ وہ تو شریعت کے پابند نہیں ہے، تو جو آپ بات بتا رہے ہیں وہ تو سراسر سراپا شریعت نظر آ رہے ہیں، تو یہ فرق کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بہت ساری متس ہیں حضرت سخی لال شہباز قلندر کی حیات کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر اگر شریعت سے آزادی کا درس دیتے تو آپ مدرسہ فقہ الاسلام کو کیوں اس کی بنیاد ڈالتے؟ اگر آپ شریعت سے آزادی کا درس دیتے تو لوگوں کو صرف و نحو کیوں پڑھاتے؟ اگر آپ شریعت سے آزادی کا درس دیتے تو آپ نے جو منشب، اجناس، عقد اور زبدات کتابیں لکھی ہیں، فنون کی ہیں، یہ دراصل وہ فنون ہیں جو بعد ازاں ہمیں شریعت کو ہی سیکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اگر جو بھی درس نامی کے کورسز ہیں یا مختلف وفاق ہیں، ان میں جو ابتدائی سال ہے تو یہی فنون پڑھائے جاتے ہیں جو بعد میں جا کے قرآن و سنت سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک شخص جو آذربائیجان سے سندھ میں آیا ہے اور اس کے ذہن میں موٹیو یہ ہے کہ میں یہاں کے لوگوں کو شریعت پڑھاؤں گا، ان کو میں تفسیر پڑھاؤں، ان کو میں قرآن پڑھاؤں، تو سب سے پہلے جو اس کے سامنے ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو عربی لغت آنی چاہیے، ان لوگوں کو عربی زبان آنی چاہیے، اور آپ نے وہ بنیاد ڈالی جس کے اوپر بعد ازاں لوگوں کو سہولت ملی کہ وہاں پر لوگوں کو تفسیر یا قرآن پاک سے آگاہی فراہم کر سکے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے متعلق آپ نے کہا کہ وہ تو شریعت سے آزادی کا درس دیتے ہیں۔ جب آپ سخی لال شہباز قلندر علیہ رحمت کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں، ضرور۔ فرماتے ہیں کہ رسیدم من بدریائے کہ موجش آدمی خارست، کہ میں نے کیسے دریا کو دیکھا ہے جس کی موجیں آدم خور ہیں۔ رسیدم من بدریائے کہ موجش آدمی خارست، نہ کشتی اندراں دریا نہ ملاح عجب کارست، کہ وہ ایک ایسا دریا ہے جس میں نہ کوئی کشتی ہے نہ اس کا کوئی ملاح ہے۔ اب کشتی اور ملاح ہے کیا اس میں؟ فرماتے شریعت کشتی دارد طریقت بادبانے حقیقت لنگر دارد کے راہ فقر دشوارست، کہ اگر اس دریا میں جو آدم خور دریا ہے تم اس سے گزرنا چاہتے ہو، جو جیسا کہ انہوں نے اس دنیا کو کہا ایک ایسا آدم خور دریا ہے کہ لوگوں کو کھا جاتا ہے اور یہ ان کے اعمال نامے غرق کر دیتا ہے، تو آپ نے اس کا حل بتایا کہ شریعت کشتی دارد، شریعت تمہاری کشتی ہے، طریقت بادبانے اور اس کا بادبان طریقت ہے، حقیقت لنگر دارد یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان، حقیقت سے آگاہی اس کا لنگر ہے، حقیقت لنگر دارد کہ راہ فقر دشوارست۔ وہ فرماتے ہیں کہ راہ فقر دشوار ہے کیونکہ اس میں آپ لوگ نہ شریعت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ طریقت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ حقیقت کو، اور نہ معرفت خدا بندی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر اس طرح میں اس کی 20 مثالیں پیش کر سکتا ہوں جو ثابت کرتا ہے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر کا کلام شریعت سے دوری کا درس نہیں دیتا بلکہ وہ عین شریعت کو اپنانے کا درس دیتا ہے۔ بہت خوب فرمایا آپ نے۔ اگر ہم حضرت سخی شہباز قلندر کے علاوہ بھی باقی صوفیاء کی سیرت پر نظر ڈالیں تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ان کی ایک ہی تصویر ہے کہ وہ فلاں کرامت کرتے تھے، وہ فلاں
اس کرامت پر فائز تھے، انہوں نے یہ کرامات کی ہیں، وہ کی ہیں، ما فوق الفطرت چیزیں، تو وہی ہمیں کرامات ان کی دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں، عوام بھی اسی سے خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن دراصل تو صوفیہ کرام نے لوگوں کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کیا، اور ایجوکیٹ کرنے میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ قرآن و سنت اور شریعت ہی تھی۔ یعنی کہ کسی بھی صوفی نے، میرے خیال میں آپ کسی بھی سیرت کسی بھی صوفی کی پڑھیں تو شریعت سے آزادی کا تو کوئی درس دیتا ہی نہیں ہے، اور جو شریعت سے آزادی کا میرے خیال میں درس دیتا ہے وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب لفظ شریعت کہا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ خاص قسم کے احکامات ذہن میں آتے ہیں جن کو ہمارے یہاں بڑے اسٹرکٹلی اور بڑی سختی سے نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں ایسے طبقات بھی موجود ہیں جنہوں نے آ کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی نرم انداز میں شریعت کی تعلیمات حاصل کی، اور نبی اکرم نے انتہائی نرم انداز میں ان کو شریعت کی تعلیمات دیں۔ اس میں انہوں نے سختی کا پہلو شامل نہیں رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو صوفیاء ہیں، جو فقیر ہیں، جو درویش منش لوگ ہیں، انہوں نے لا اکراہ فی الدین کا جو ایک پیٹرن ہے اس کو اون زیادہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے لوگوں کے دلوں پر دستک دے کر اسلام کی خوشبو ان تک پہنچائی ہے۔ یہ نہیں کوشش کی کہ اگر جو نہیں مانتا تو ہم اس کو تہہ تیغ کر دیں گے، مطلب کہ حکمت عملی انہوں نے تھوڑی سی چینج کی ہے۔ بالکل چینج کی۔ جیسے آپ دیکھیں نا، حضرت معین الدین چشتی کے متعلق آپ دیکھ لیں، آپ حضرت فرید الدین مسعود کے متعلق دیکھ لیں، حضرت سفی لال شاہ باز، اور یہ ایک ہی ایرا ہے۔ یہ چاروں شخصیات ایک ہی وقت میں یہاں پر موجود تھے۔ حضرت سفی لال شاہ باز کے اندر جلال الدین سرخ شاہ بخاری، حضرت معین الدین، حضرت ایک اور شخصیت ہیں۔ یہ چاروں شخصیات ایک ہی دور میں پائی گئی ہیں، اور ان چاروں شخصیات کا جو طرز عمل ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ ان کو اگر بھجن کی شکل میں آیات پیش کرنا پڑی تو انہوں نے کی، ٹھیک ہے۔ ان کو اگر بھجن کی شکل میں، دھمال کی شکل میں ان خاص لوگوں کو ایڈریس کرنا پڑا تو انہوں نے کیا۔ آپ دیکھیں نا، جو شخص آذربائیجان سے سندھ میں آیا ہے اس کی اپنی زبان فارسی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کے لوگ یا سنسکرت بول رہے ہیں یا دوسری زبانیں بول رہے ہیں، اور اس کے پاس ایک ہی زبان بچتی ہے جو بین الاقوامی زبان ہے، وہ اشاروں کی زبان ہے۔ اور جب وہ شخصیت حضرت لال شاہ باز ان بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں بس وہی ایک ہے، یہ کچھ نہیں بس وہی ایک ہے، تو یہ دمال کا ایک آہنگ ہے ان کا، یہ دمال کی ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک فقیر یا ایک درویش وہ تمام ذرائع کو اپناتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کے دلوں تک پہنچایا جا سکے، صرف سختی نہ کی جائے۔ مطلب کہ صوفیاء کرام کی جو زبان تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، چلے وہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے، لیکن ان میں جو ایک عالمگیر زبان تھی وہ محبت کی تھی، کہ لوگوں کو محبت کا درس دینا ہے، اخوت و بھائی چارے کا درس دینا ہے، تاکہ لوگ مل جل کر رہیں۔ بلا شبہ میں یہاں پر حضرت سفی لال شاہ باز قلندر علیہ رحمت کا ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اخوت کی بات کی، آپ کا پروگرام ہے بھی امن اور آشتی کے متعلق اور معاشرے میں بھائی چارے کے متعلق ہے۔ حضرت سفی لال شاہ باز قلندر نے معاشرے میں جو طبقاتی نفرتیں ہیں ان پر بڑی سختی سے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے ایسی ضربات لگائی ہیں، بالفرض آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ در بارگاہ وحدت کثرت چکار آید، یجدہ ہزار عالم یکساں شدست مارا، کہ اس وحدت کی بارگاہ میں، در بارگاہ وحدت کثرت چکار آید، میں جب اس ایک واحد کی بارگاہ میں جانا ہے تو طبقات میں تقسیم ہو کر کیوں جائیں؟ یجدہ ہزار عالم یکساں شدست مارا، اس کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ 18,000 عالم بھی اگر اس کے سامنے پیش ہوں تو سب ایک رنگ ہو کے اس کے سامنے پیش ہوں گے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، بلا شبہ تو سارے ایک ہی ہیں۔ تو اس لیے تو کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، وہ تو تب تمام کا رب ہے، وہ تو یہ فرق ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ بلا شبہ، بلا شبہ۔ اور آپ نے پھر یہ سوال کیا تھا کہ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر معاشرے کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں، اور یہ آپ نے کہا تھا کہ اس پروگرام کا آخری حصہ ہوگا۔ جو حضرت سخی لال شاہ باز قلندر نے، میں سمجھتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں موجود مختلف آلودگیاں ہیں، جو مختلف قسم کے بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے کی، ان سب کو ایڈریس کیا ہے اور فرداً ایڈریس کیا ہے۔ ان کے پورے کلام کا اگر آپ اجتماعی رنگ دیکھیں
تو وہ الہیات پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، عبد اور معبود کے رشتے پر مبنی ہے، مخلوق اور خالق کے رشتے پر مبنی ہے، اور وہ مسلسل پیغام دیتے ہیں انسان کو کہ خود کو پہچانو اور اپنے خالق سے اپنے اس رشتے کو پہچانو۔ اور ہماری معاشرتی آلودگیوں میں، بیماریوں میں جو انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہماری حرص و ہوس پہ کیا ہے، وہ ہماری جو لالچ ہے، ہماری شکم سیری ہے۔ جیسے آپ علیہ رحمت کا ارشاد ہے کہ فانی شدہ از بے درم، کہ جب تم بے دولت ہوتے ہو، دولت تمہارے پاس نہیں ہوتی تو تم سمجھتے ہو کہ تم فنا ہو چکے ہو۔ فانی شدہ از بے درم ہر سو رود بہرے شکم، تم دولت کے بغیر اپنے آپ کو فانی سمجھتے ہو، ہر سو رود بہرے شکم، اور اپنے پیٹ کی خاطر ہر جگہ دوڑتے پھرتے ہو۔ کانے نہ شدی بے شرم، کہ تم کنات کو بے شرموں کیوں نہیں اپناتے، تم بدتمیزوں کنات کو کیوں نہیں اپناتے۔ کانے نہ شدی بے شرم بیچارہ گفتن چوکنت، کہ اگر تم یہ نہیں کرتے تو میں بیچارہ تم کو کیا تعلیمات دے سکتا ہوں۔ یعنی انہوں نے حرص و ہوس کو ترک کرنے کا، لالچ کو ترک کرنے کا، اپنے شکم کی خاطر دوڑتے پھرنے کا انہوں نے بالکل ارتداد کیا، جس کو انہوں نے منع فرمایا۔ اور ایک دولت جو ہمیں سونپنے کی کوشش کی وہ کنات کی دولت ہے، اور آپ نے بڑے، میں سمجھتا ہوں اپنے رنگ سے جدا یہ لفظ استعمال کیا کہ کانے نہ شدی بے شرم، کہ اے تم شرم کیوں نہیں کرتے۔ اور دو لوگوں کو میں نے ان کے کلام میں دیکھا کہ انہوں نے شرم کے الفاظ، بے شرم کے لفظ استعمال کیے۔ ایک وہ جس نے اپنی ذات پر رسول اللہ کی ذات کا لبادہ اوڑھا لیکن ان کا اسوہ نہ اپنایا، اور دوسرا وہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ تم خود کو مسلمان تو کہتے ہو، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن تمہیں سرکار دو عالم سے شرم نہیں آتی کہ تم اپنے اعمال درست کیوں نہیں کر رہے۔ اب حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کے یہ پیغامات جب پڑھے نہیں جائیں گے، جب آگے بتائے نہیں جائیں گے، تو پھر حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کے متعلق جو متس ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، جو مسکنسیپشنز ہیں، وہ تو سینہ بسینہ یوں ہی آگے پھیلتی چلی جائیں گی، اور ان کی حقیقی جو شخصیت ہے وہ چھپی رہ جائے گی۔ بلا شبہ، بلا شبہ ایسی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ اچھا، ان کے متعلق سنا ہے کہ یہ سرخ رنگ کا لباس جو ہے وہ زیب تن فرماتے تھے، تو کیا حقیقت میں ایسا تھا، اور اگر تھا تو اس کی وجہ کیا؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے کہ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر علیہ رحمت نے سرخ لباس زیب تن رکھا، مستقلاً رکھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جس علاقے سے تشریف لائے تھے، میروند سے، میروند میں ایک خاص قسم کا کپڑا کرمر، وہاں پر وہ ان کی لوکل پروڈکٹ ہے، تو حضرت سخی وہ سرخ رنگ کا تھا۔ ایک تو یہ کہ جب آپ تشریف لے کے آئے تو وہ لباس مستقل آپ کے ساتھ تھے۔ دوسرا یہ کہ دانستہ طور پر حضرت سخی لال شاہ باز قلندر نے ساری عمر سرخ لباس کو ہی اپنائے رکھا، مطلب دوسرے رنگ کا لباس آپ نے زیب تن نہیں فرمایا، ساری زندگی ایک ہی کر۔ ابھی بھی جو موجود ہیں نوادرات اور جو حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کی ذات سے منسوب تمسکات سیون شریف میں موجود ہیں، آپ ان کا لباس دیکھیے تو وہ تمام لباس سرکار سخی لال شاہ باز قلندر کے سرخ رنگ کے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت سخی لال شاہ باز قلندر علیہ رحمت کے متعلق جو مختلف روایات اور آپ کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان میں حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کو ایک لال، ایک جوہر، ایک سرخ یاقوت کے ساتھ ریزیمبل کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کا اپنا رنگ، وہ چونکہ آپ کی اپیرنس سرخ تھی، جو آذربائیجان وہاں کے لوگوں کی آپ کو لال کہنے کی یہ دو تین وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ سخی لال شاہ باز قلندر علیہ رحمت کا جو لباس سرخ ہے اس پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جی یہ ممانعت آئی ہے، سرکار نے حدیث میں یہ پہننے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ تو میں اس میں سنن ابی داؤد کی ایک روایت کا حوالہ ضرور دوں گا۔ حضرت برا سے روایت ہے، بڑی معروف ہے، اکثر ہم سیرت کی کتب میں وہ پڑھتے ہیں
کہ حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ 14ویں کی رات تھی، ٹھیک ہے، اور سرکار نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا تھا، جی جی، اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند سے زیادہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت لگ رہے ہیں چاند سے زیادہ۔ ماشاء اللہ، اس میں حضرت برا نے الفاظ استعمال کیے ہیں، رائتہ فی حلت حمرا، میں نے ان کو سرخ لباس میں ملبوس پایا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس خود سرخ لباس زیب تن فرماتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے وہ معروف واقعہ بھی سنا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جی جی، تو حسین کریمین اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے، تو سرکار دو عالم اپنے خطبے کو موقوف کرتے ہیں، توقف کرتے ہیں، اور ممبر سے اتر کر دونوں شہزادوں کو پکڑتے ہیں۔ تو اس روایت میں بھی دونوں شہزادوں کے متعلق کمیثانی احمرانی لفظ استعمال ہوا ہے، ان کے لباس سرخ تھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر تیسری روایت یہ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے متعلق کہ جب ان کا لباس جنت میں آیا تو وہ سبز رنگ کا تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو لباس آسمان سے نازل ہوا تو وہ سرخ رنگ کا تھا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی سرخ لباس کا پہننا ثابت ہوتا ہے، اور صحابی اور اہل بیت، حضرت امام حسین صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں، تو ایک روایت اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ذکی لال شہباز قلندر کی ذات ان روایات کی موجودگی میں جب سرخ لباس زیب تن کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان روایات کو چھوڑ کر محض ان کی شخصیت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان خاص قسم کی روایت کی بنیاد پر ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ورنہ حضرت ذکی لال شہباز قلندر نے اپنی اس عادت میں بھی، سرخ لباس زیب تن کرنے کی عادت میں، حدیث کو، سرکار کی سیرت کو، صحابہ اور اہل بیت کی سیرت کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی بھی پیروی اپنے اسوہ پر طاری کی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک دو سوال آپ کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا۔ ایک سوال جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ سیریز ہے صوفی آشا کہ صوفی لٹریچر کے اندر جو امن کا پیغام ہے، اخوت کا، بھائی چارے کا پیغام ہے، اس حوالے سے یہ ہم حضرت ذکی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کلام کو، ان کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے کلام کے اندر یا آپ کی سیرت کے اندر یا آپ کی تبلیغ کے اندر امن و امان کا جو درس ہے وہ کیسے اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان کو فروغ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اور اگر وہ قابل عمل ہے تو وہ کس طرح؟ حضرت ذکی لال شہباز قلندر نے اللہ اور بندے کے رشتے کو فوکس کیا، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان کے تمام کلام کا مرکزی نقطہ الہیات ہے، وہ خالق اور مخلوق کے رشتے پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب اپنے معاشرے کی بے قاعدگیاں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کی بے چینیاں دیکھتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اگر ہم اس کی کھوج کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کی پروموشن میں، اپنی خواہشات کی طلب میں، اپنے شکم سیری کی کیفیت میں دوسروں کا استحصال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور دوسروں کا جب ہم استحصال کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اجتماعی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ حضرت ذکی لال شہباز قلندر ایک انسان اور اس کے خالق کے رشتے کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ یار کجا یار کہ با یار نہ باشد، کہ وہ یار کس طرح کا یار ہے جو اپنے یار کے ساتھ مصروف نہیں ہو رہا۔ یار کجا یار کہ با یار نہ باشد، در بند سرے زلف گرفتار نہ باشد۔ وہ اس کے مظاہر قدرت میں، اس کی نعمتوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتا۔ در بند سرے زلف گرفتار نہ باشد۔ پھر فرماتے ہیں تحقیق چنی گشت کہ برباد گزشتہ۔ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس انسان کی گزشتہ ساری زندگی برباد ہوئی، عمر کے مصروف و دلدار نہ باشد۔ وہ ساری عمر جو اپنے دلدار کے ساتھ مصروف نہ ہوئی وہ ساری کی ساری برباد ہے۔ یعنی جب ہم اس دلبر کو، اپنے خالق کو،
اپنے دوست کو، اپنے معبود کو بھول جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں انارکی، ہمارے معاشرے میں بے چینی، خواہشات، ہماری لذات وہ غالب آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ اگر ہم کلام قلندر کی بات کریں، بادشاہ لال شاہ باز، حضرت سخی لال شاہ باز قلندر علیہ رحمت نے جا بجا انسان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ تم جس خواب غفلت میں پڑے ہو اٹھو، دراصل جن خواہشات کی پیروی میں تم لگے ہوئے ہو یہ ایلیوژن ہے، یہ ایک مصنوعی چیز ہے۔ اصل چیز تمہاری تخلیق کا مقصد ہے، جس واسطے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اپنے اس مقصد کو کھوجو اور اسی کی پیروی میں لگ جاؤ، اور وہ وہی رشتہ ہے جو مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ ہے۔ اگر وہ رشتہ معاشرے میں عام کر دیا جائے، اگر میں بھی اسی معشوق، اسی محبوب کا عاشق ہوں، آپ بھی اسی محبوب اور اسی معشوق کے عاشق ہیں، تو کس طرح ممکن ہے کہ ہمارے درمیان اجنبیت کی دیوار رہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے سرکار سید تنویر سبطین نقوی اعلی اللہ مقامہ کا ایک فرمان آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ضرور ارشاد۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبوب مشترک ہو، جب ہمارا معشوق مشترک ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے درمیان اجنبیت کی دیواریں کھڑی رہیں؟ اگر آپ بھی اسی محبوب کو پکارتے ہیں، میں بھی اسی محبوب کو پکارتا ہوں، تو ہمارے درمیان میں تو آفاقی رشتہ قائم ہو گیا، ایک الہامی رشتہ قائم ہو گیا۔ جب ہم معاشرے میں موجود افراد اس رشتے سے ناشنا ہو جاتے ہیں کہ دراصل یہ بھی اسی اللہ کی مخلوق ہے جس کی مخلوق میں ہوں، ہم اس رشتے کو جب بھولتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا استحصال بھی کرتے ہیں۔ حضرت سخی لال شاہ باز نے فوکس کیا اس رشتے پر کہ جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، اگر لوگوں کو جھنجھوڑ کر بتا دیا جائے کہ ہم لوگوں کا آپس میں رشتہ وہی رشتہ ہے جو محبت کا رشتہ ہے، تو ہمارے معاشرے میں بے چینی، یہ ناہمواری، یہ استحصال کا یقیناً خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ یہی جو اس رشتے میں جو کمزوری واقع ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ سے اور اپنے خالق اور مالک سے دور ہو جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ غرور، تکبر، اناد، جو ہے وہ نفرت، تو یہ صفات، خود غرضی، لالچ، یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں یہی وہ صفات ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں بلا شبہ۔ اور اگر یہ صفات ہماری ختم ہو جائیں اور ہماری ہر کام کا یا ہر بات کا مقصد اللہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا ہو، تو پھر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی نے مجھے برا کہا ہے، کسی نے مجھے میرا احترام نہیں کیا، اور پھر کوئی میرے ساتھ دشمنی پا رہا ہے یا نہیں پا رہا، تو میں نے اس کے ساتھ سلوک اس کے اچھے رویے کی وجہ سے کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے کرنا ہے۔ تو یہ صفات جس کو ہم صفات جو ہے وہ مذمومہ کہتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں، جو کہ حضرت سخی شاہ باز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس پر زور دیا، اور خالق اور مخلوق کا تعلق مضبوط ہو جائے، تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ امن و امان کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو رہی، آخر میں یہ جتنی بھی گفتگو رہی اور بڑی ماشاءاللہ علمی نشست رہی، تو ہمارے ناظرین کو اس پوری گفتگو کا کوئی ایک میسج، ایک پیغام مختصر حضرت سخی شاہ باز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے بارے میں، کہ وہ چند جملے آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ سن کر آپ کی شخصیت کو سمجھ لے کہ آپ حقیقت میں تھے کیا۔ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کے متعلق میں آپ کو اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر محض کوئی مجذوب قسم کی، کوئی عملی زندگی سے دور ہٹی ہوئی، کہیں کوئی تارک الدنیا قسم کی شخصیت نہیں ہے۔ وہ انسان کو قدم قدم رہنمائی فراہم کرتی ہوئی ایک خوبصورت اور نفیس شخصیت ہے۔ وہ ایسے الہیات دان اور فیلسوف ہیں۔ اگر حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کے اسوہ کو پڑھا جائے، آپ کی تحریک کو پڑھا جائے، آپ کے کلام کو پڑھا جائے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کے عشق میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی میرا پیغام ہے کہ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کو متس اور جو مسکنسیپشنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان سے بلند ہو کر حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کی ذات کو پڑھیں، ان کے کلام کو پڑھیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر نے مختصر ترین عرصے میں کس قدر بڑے مار کے سر انجام دیے۔ ٹھیک ہے، آج کی ہماری نشست جو ہے وہ بڑی اچھی رہی،
اور اس کو ہم یہاں پہ مکمل کرنا چاہیں گے کہ صوفیہ کرام علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ہمیں اگر ان کی حقیقی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا ہے تو ان کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، اور سیرت کو پڑھنے کے لیے ان کی ذات کے اوپر، ان کی سیرت کے اوپر جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مستند کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اگر ہم وہ پڑھ لیں بجائے ہم ان کی حکایات سنیں، ان کی کرامات سنیں، تو ہمارے اندر ایک چھوٹا سا صوفی بن سکتا ہے جو ہمیں اپنے خالق کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ اور جب ہم اپنے خالق کے ساتھ جڑیں گے تو اپنے معاشرے کے اندر ہم امن و امان کی جو ہے وہ فضا جو ہے وہ قائم رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔